معاملہ میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے چلتن کی پراسرار گھاٹیاں۔ اس کے مصنف ہیں عبدالقادر شاہوانی۔ سنیے تو اس ویران کوہستانی جنگل میں ڈھول اور شہنائیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا لوگ یہاں آ کر شادی رچاتے ہیں یا زندہ دلانے کوئٹہ پکنک منا رہے ہیں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اپنے ساتھی سے پوچھا، کیوں جناب، آپ کو چلتن کی پراسرار گھاٹیوں کا علم نہیں؟ شکاری نے مؤدبانہ کہا، نہیں تو، چلتن کی پراسرار گھاٹیاں؟ تو چلیے جناب، آپ کو جنوں کا ناچ دکھاؤں۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے، کسی شکاری سے پالا پڑا تھا اور چلتن کی سیر کی تھی۔ شکاری نے کہا اور آگے روانہ ہو گیا۔ میں پہاڑی ندی کے پتھروں پر جچے تلے قدم رکھتا اس کے پیچھے چل کھڑا ہوا۔ اچانک باجے، تاشوں اور شہنائیوں کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ پراسرار آواز اب چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور الٹے پاؤں بھاگ اٹھا۔ شکاری نے مجھے یوں بدحواسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو چلایا، ٹھہریں جناب، یہ تو جنات کا ناچ ہے، آپ کو اور کرشمے بھی دکھائیں گے۔ مگر میں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے اور بھاگتا رہا۔ لاچار اس کو میرے پیچھے آنا پڑا۔ ہم پہاڑی ندی کے پتھروں پر نپے تلے قدم رکھتے چلے جا رہے تھے کہ پہاڑ سے پتھر گرنے لگے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، دوربین دیجیے، اوپر مارخوروں کا کوئی جھنڈ جا رہا ہے۔ میرے ساتھی نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے اور سرگوشی کے انداز میں جواب دیا، خدا کے لیے چپ رہو، یہ اژدہا ہے جو سانس کی کشش سے انسان کو حواس باختہ کر کے سالم نگل جاتا ہے۔ میں سہم گیا۔ ہم چٹانوں کی اوٹ میں چھپ چھپا کر یہاں سے نکلنے کی سوچ رہے تھے کہ ایک آواز سنائی دی۔ اونٹ کا بچہ ماں کی تلاش میں بلبلا رہا تھا۔ تم جھوٹ بول کر مجھے ڈرا رہے ہو، یہ تو کوئی اونٹ کا بچہ ہے۔ میں نے قدرے تنک کر اپنے ساتھی سے کہا اور پھر دوربین اٹھا کر دیکھا۔ اف، میرے تن بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میرے عین سامنے پہاڑ پر اونٹ کی گردن جتنا موٹا اور بھورے رنگ کا اژدہا پتھروں پر رینگ رہا تھا۔ میں نے فوراً بندوق سنبھالی۔ شکاری میرے ارادے کو بھانپ گیا، جھپٹ کر بندوق میرے ہاتھ سے چھین لی اور چیخا، بے وقوف، یہ کیا کرنے چلے تھے؟ اس کی آواز سے گھبراہٹ صاف عیاں تھی۔ کیوں، کیا یہ کوئی پیر یا جن ہے؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس پر گولی اثر نہیں کرتی۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا تو اپنی سحر انگیز چمکیلی آنکھوں سے یہیں بت کی طرح ساکت کر دے گا اور پھر آ کر کھا جائے گا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے اور پھر ایک طرف چل دیے۔ شکاری نے بتایا، یہ اژدہا چلتن کی ملکہ ہے۔ اس کا سر اور چہرہ سبز رنگ کا ہے۔ چند سال پہلے ایک شکاری نے اس پر گولی چلائی تھی۔ اگرچہ اژدہا خاصے فاصلے پر تھا، لیکن پھر بھی اس کی غضبناک آنکھوں سے اس شخص کا سارا جسم جھلس گیا اور وہ چند ماہ بیمار رہنے کے بعد مر گیا۔ اب ہم ایک اور ندی کے کنارے کھڑے تھے۔ سامنے تنگ گھاٹی چلی گئی تھی۔ ہم اس میں داخل ہو گئے۔ آگے آگے شکاری تھا اور پیچھے پیچھے میں۔ چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ میرا ٹرانزسٹر آپ ہی آپ بند ہو گیا۔ میں ڈر کر پیچھے کی طرف بھاگا اور ٹرانزسٹر پھر راگ الاپنے لگا۔ آؤ بھائی، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ اونچی چٹانوں کی وجہ سے ہوا خاموش ہے، اس لیے تمہارا ریڈیو بند ہو گیا۔ آؤ چلے آؤ میرے پیچھے پیچھے، شکاری نے مجھے بھاگتے دیکھ کر کہا، اور جب میں پلٹ کر گھاٹی میں داخل ہوا تو ریڈیو پھر بند ہو گیا۔
ہم آگے پیچھے چلتے اور بڑے بڑے پتھروں سے گزرتے ہوئے گھاٹی کے دوسرے سرے پر پہنچے تو ایک ناوچہ یعنی مورچہ نظر آیا۔ کچھ فاصلے پر ایک چشمے سے پانی رس رس کر نیچے کھڈ میں گر رہا تھا۔ میں اپنے ساتھی کے کہنے پر ناوچے میں بیٹھ گیا اور وہ خود مجھ سے کچھ فاصلے پر پتھروں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اتنے میں چکوروں کا ایک جھنڈ پانی پر امڈ آیا۔ میں نشانہ باندھ کر شاٹ گن کی لبلبی دبانے ہی لگا تھا کہ دو سانپ پھنکارتے ہوئے نکل آئے، ایک کالا سانپ دائیں طرف سے اور دوسرا سرخ رنگ کا بائیں طرف سے۔ مارے خوف کے بندوق میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور حواس جواب دے گئے۔ پھر سنبھلا، بندوق اٹھائی اور چیختا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھی نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو پتھر کی اوٹ سے کہکے لگاتے ہوئے نکل آیا۔ اس نے بتایا یہ سانپ نہیں بلکہ سانپ کے روپ میں جنات تھے جو اپنے اس علاقے کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب ناوچہ بھی انہی جنات نے انسانوں کو بے وقوف بنانے کی خاطر تعمیر کیا ہے۔ یہاں کوئی بھولا بھٹکا انسان ہی آتا ہے، عام طور پر لوگ ادھر کا رخ نہیں کرتے۔ چلتے چلتے میرے شکاری دوست نے ایک بلند چٹان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کہتے ہیں اس چٹان میں کوئی بہت بڑا خزانہ مدفون ہے۔ میں نے دوربین سے چٹان پر نظر ڈالی۔ تقریباً 1500 فٹ اونچی چٹان کے وسط میں ایک غار نظر آ رہا تھا جس کا دھانا بھاری بھرکم پتھروں سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس غار تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اسی پہاڑ پر سنگ مرمر جیسا سفید مگر انتہائی نرم پتھر پایا جاتا ہے جسے ہاتھ سے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے۔ یہیں ایک چٹان میں مٹکے کی شکل کے دو گڑھے ہیں، تقریباً 10 فٹ گہرے۔ ان میں بارش کا پانی جمع رہتا ہے۔ ہم نے تھرموس اور بندوق کی بیلٹوں کی مدد سے پانی نکالا اور پیاس بجھائی۔ اب ہم اس گھاٹی میں پہاڑ کے وسطی حصے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا مگر ہم جوں جوں آگے بڑھتے جاتے تھے تاریکی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ایک جگہ گھپ اندھیرا چھا گیا، لیکن ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ گھاٹی کے دھانے پر پہنچے تو برف کے بڑے بڑے تودے نظر آئے۔ شکاری دوست نے بتایا کہ یہ تودے سال ہا سال سے اسی طرح پڑے ہیں۔ یہاں نہ تو بارش اور سیلاب کا پانی آتا ہے اور نہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، اس لیے مدت دراز سے ان کے پگھلنے کی نوبت نہیں آئی، بس تہوں پر تہیں جمتی چلی گئی ہیں۔ بلوچستان کے قبائلی نمونیے کے مریضوں کے لیے یہیں سے برف لے کر جاتے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے پرانی برف اس مرض کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے۔ چلتے چلتے ہم پہاڑی انگوروں کے ایک باغیچے میں پہنچے۔ یہ باغیچہ تقریباً 50 گز لمبا اور 30 گز چوڑے رقبے میں پھیلا ہوا ہے جس میں صرف انگور کی بیلیں تھیں۔ باغیچے کے اوپر چلتن کی عین چوٹی پر گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے۔ قریب ہی ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ ہم پانی پینے بیٹھ گئے۔ اچانک میرے ساتھی نے چیخ ماری اور بکٹٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے منہ سے بھی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ سامنے ایک چیتا خوفناک نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں دم سادے اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب ہی خنچک کا درخت تھا، اس پر چڑھ گیا، پھر نشانہ باندھ کر پے در پے 2 فائر کر دیے۔ ایک گولی تو رائیگاں گئی اور دوسری چیتے کی پچھلی ٹانگ میں لگی۔ وہ لنگڑاتا ہوا بھاگا اور ندی پھلانگ کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم متواتر 3 دن سے چلتن کی پراسرار پہاڑیوں میں گھوم رہے تھے اور تھک کر چور چور ہو چکے تھے، چنانچہ گھروں کو لوٹ آئے۔ ان 3 دنوں میں عجیب و غریب باتیں دیکھنے میں آئیں۔ یہ پہاڑیاں، خصوصاً ان کا مشرقی حصہ جو ہزار گنجی کہلاتا ہے، بے حد سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں چیل، انار، گلاب، چیری، بادام، اومان، انجیر، توت،
انگور، خنچک، شیشار، تورموری اور یارلنگ، پہاڑی خودرو، پیاز اور دیگر چھوٹے چھوٹے پودوں کے علاوہ سوتے کی بوٹی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ بوٹی رات کو دور سے چمکتی ہے، لیکن قریب پہنچیں تو یہ چمک غائب ہو جاتی ہے۔ اس طرح دوسری جڑی بوٹیوں میں اس کو شناخت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ مقامی چرواہوں اور زمینداروں کا کہنا ہے کہ بعض بھیڑ بکریاں رات کو اندھیرے میں جگالی کرتی ہیں تو ان کے دانت چمکتے ہیں۔ شاید یہ اسی سونے کی بوٹی کی تاثیر ہے۔ سنیاسی اور یونانی حکیم اکثر اس بوٹی کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ ان پہاڑیوں کو چلتن کیوں کہتے ہیں، اس سلسلے میں کئی روایات مشہور ہیں۔ الیاس نامی ایک شخص کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ دم درود، تعویذ گنڈے، دعا اور دوا، ہر طرح کے جتن کیے مگر مراد بر نہ آئی۔ آخر ایک دن کسی درویش کا گزر ہوا۔ الیاس نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی استدعا کی۔ درویش نے اس شرط پر دعا مانگی کہ اسے خدا جتنی اولاد دے گا آدھی درویش کو دے دے گا۔ اللہ کی شان، الیاس کے ہاں 40 بچے ہوئے۔ ایک روز وہ درویش اس کے ہاں جا پہنچا اور اپنا حصہ مانگا۔ الیاس نے اپنے 39 بچوں کو ایک غار میں چھپا دیا اور درویش سے کہا کہ اس کے ہاں صرف ایک بچہ ہوا ہے، زیادہ ہوتے تو آپ کا حصہ دینے میں کوئی عذر نہ تھا۔ درویش نے الیاس کی مکاری اور فریب کو بھانپ لیا اور یہ کہتے ہوئے غائب ہو گیا کہ یہ ایک بچہ بھی تمہیں نصیب نہ ہوگا۔ درویش چلا گیا تو الیاس نے غار کے منہ پر کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو پکارا مگر کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ آخر اس نے 40ویں بچے کو غار کے سامنے چھوڑ دیا کہ اندر چھپے ہوئے بچے اسے کھیلتا دیکھ کر باہر نکل آئیں۔ یہ تدبیر کارگر ہوئی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو کھیلتے دیکھا تو سب کے سب غار سے نکل آئے، لیکن جب الیاس اور اس کی بیوی انہیں گھر لے جانے لگے تو 40 کے 40 دوڑتے ہوئے پھر غار کے اندر چلے گئے اور تلاشے بسیار کے باوجود نہ مل سکے۔ الیاس نے اس درویش کو بڑا ڈھونڈا مگر وہ کہیں نظر نہ آیا اور میاں بیوی اپنے بچوں کی جدائی میں روتے چلاتے مر گئے اور پہاڑ کا نام ان 40 تنوں کی وجہ سے چہلتن یعنی چلتن مشہور ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ پہاڑ نہایت شاداب اور زرخیز تھا۔ اس کی ڈھلوانوں پر بڑی بڑی آبادیاں تھیں۔ اسی پہاڑ کے پاس حصے آج بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں کا حکمران گرد و پیش کے وسیع و عریض علاقے پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس قلمرو میں ایک بہت بڑا درویش بھی رہتا تھا۔ وہ ہر وقت دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتا، لیکن لوگ بدکاریوں اور نافرمانی سے باز نہ آتے۔ آخر ایک روز وہ اپنے ساتھیوں سمیت آبادی سے نکلا اور روپوش ہو گیا۔ بادشاہ نے ہر چند اسے تلاش کیا مگر درویش کے 40 ساتھی ایسے غائب ہوئے کہ پھر نہ ملے۔ پہاڑ کا نام انہی لوگوں کی نسبت سے چہلتن پڑ گیا اور جب یہ درویش فوت ہوا تو اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ قبر آج بھی چھاؤنی میں چلتن بابا کے نام سے موجود ہے۔ ادھر پہاڑ پر چلتن کے نام سے ایک خانقاہ بھی ہے جہاں ہر سال لوگ ہزاروں کی تعداد میں زیارت کو جاتے ہیں۔ چلتن نہ صرف بلوچوں کا مشہور اور متبرک پہاڑ ہے بلکہ تمام قبیلے کول کرار کے وقت اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ لوگ اپنی دکانوں، مکانوں، بازاروں وغیرہ کا نام اسی پہاڑ کے نام پر رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئٹہ کے سب سے بڑے رہائشی ہوٹل کا نام چلتن ہے۔ چھاؤنی کی بڑی مارکیٹ چلتن مارکیٹ کہلاتی ہے۔ علاوہ ازیں چلتن میڈیکل سٹور، چلتن جنرل سٹور، چلتن سائیکل مارٹ، چلتن حمام، چلتن ٹرانسپورٹ کمپنی وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ چلتن کے جنوب مغربی دامن میں مشہور تاریخی وادی کوشکک ہے۔ یہاں سن 1698 میں بلوچوں نے ایرانی حملہ آوروں کو
زبردست شکست دی تھی اور ان کے سپہ سالار کک کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ چنانچہ اس جگہ کا نام کوش کک یعنی کک کا مقتل پڑ گیا۔ چلتن بلوچوں کی غیرت و حیا کا امین اور شجاعت کا گواہ ہے۔ مسلمہ روایت ہے کہ جب بلوچ خان کلات میر نصیر اعظم کی معیت میں احمد شاہ ابدالی کی مدد کے لیے پانی پت گئے اور دہلی اور لاہور فتح کے لیے لوٹے تو علاقے کے سارے بچے کچے مرد ان کے استقبال کے لیے درہ بولان گئے۔ ادھر گھروں میں فتح کے شادیانے بجنے لگے۔ بعض مقامات پر بلوچ خواتین نے بھی جشن فتح منایا۔ چند جذباتی خواتین نے بلوچ روایات کو نظر انداز کر کے چاپ یعنی رقص بھی کیا۔ بلوچ جانثاروں کو خبر ہوئی تو انہوں نے آتی ان عورتوں کے سر قلم کر دیے اور انہیں گاؤں کے قبرستان سے الگ تھلگ دفن کیا۔ آج بھی یہ قبرستان چلتن کے جنوب مغربی سرے پر واقع ہے اور اسادائے سنہ قبرستان یعنی ایک دن کا قبرستان کہلاتا ہے۔ چلتن کا پہاڑ نہ صرف کوئٹہ لندن 5888 میل لمبی بین الاقوامی شاہراہ پر ایک اہم ترین درہ ہے بلکہ کوئٹہ زاہدان ریلوے لائن کی مشہور ترین اور لمبی سرنگ نشپا بھی اسی پہاڑ کی شاخ لک میں واقع ہے۔ جنگ عظیم کے دوران میں برطانوی حکومت نے اس درے کو کاٹ کر کشادہ اور پختہ کیا اور اس شاہراہ کو براہ راست لندن سے ملا دیا۔ پاکستان کا مشہور درہ بولان بھی اسی پہاڑ کے عین سامنے مشرقی دامن کے اختتام پر واقع ہے۔ چلتن کے اسی درہ لک میں پہاڑ کے عین درمیان ایک چٹان ہے جس کی ایک معمولی سی دراڑ سے پانی رس رہا ہے۔ دراڑ کے ساتھ کان لگا کر متوجہ ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی وسیع سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ چلتن کی تاریخ کا ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے۔ کہتے ہیں قندھار میں ارغون خاندان کو ختم کر کے جب مغلوں نے کلات پر حملہ کیا تو بلوچوں نے نہ صرف انہیں عبرتناک شکست دی بلکہ بھاگتے وقت لوٹی ہوئی دولت کے انبار چلتن کے دامن میں مختلف مقامات پر دفن کر دیے۔ چنانچہ آج بھی لوگ ایسے کئی مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں ان کے خیال میں یہ خزانے مدفون ہیں لیکن ان تک رسائی ناممکن ہے۔ بعد ازاں جب مغلوں کے مفتوحہ علاقے بلوچ سرداروں نے آپس میں تقسیم کیے تو چلتن کا مشرقی دامن وادی کوئٹہ سریاب ماہ ہزار گنجی حسنی پہلوان کو دیا گیا۔ مشہور ہے یہ شخص ڈھال استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے پتھر کی ایک ٹوپی بنائی تھی جسے پہن کر دیوانہ وار دشمن کی فوج میں گھس جاتا اور کشتوں کے پشتے لگا دیتا۔ چلتن کا مغربی حصہ قبیلہ رئیسانی کو ملا۔ انگریزوں کی آمد تک اس قبیلے نے وادی کوئٹہ کو دلدل سمجھ کر اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ چنانچہ انگریزوں کی درخواست پر انہیں آنکھوں کا اسپتال کھولنے اور چھاؤنی کے لیے سڑک لٹن روڈ کے علاوہ ریزیڈنسی تعمیر کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ رفتہ رفتہ انگریزوں نے یہاں شہر بسا لیا۔ ڈیوی نامی انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کو جب چلتن کے ہزار گنجی سرسبز و شاداب جنگل کا علم ہوا تو اس نے خاندان سادات اور حسنی طائفے کو آپس میں لڑا دیا اور اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چلتن کی پر رونق وادیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ قبائلیوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کے چیدہ چیدہ افراد برائے نام فاریسٹ گارڈ میں بھاری تنخواہ پر بھرتی کر لیے اور عام لوگوں کو ایندھن کی لکڑی لے جانے کی کھلی اجازت دے دی۔ قیام پاکستان کے بعد چلتن محکمہ جنگلات کے تصرف میں چلا گیا۔ سن 1962 میں محکمہ شکار نے اس پہاڑ کی مشہور شکارگاہ ہزار گنجی میں ہر قسم کے شکار کو ممنوع قرار دے دیا۔ البتہ چلتن پہاڑ کے مغربی جانب میں اسپیشل پرمٹ یا شوٹنگ لائسنس کے ذریعے متعین حد تک شکار کھیلا جا سکتا ہے۔
اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ اکتوبر سن 1971۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔